بریک کے بعد خوش آمدید۔ امریکہ کی ڈیل نہ کرنے پر دوبارہ حملوں کی دھمکی، ایرانی عقل سے کام لیں اور ڈیل قبول کریں، ہم لاک اینڈ لوڈڈ ہیں، ایران کی ہر حرکت پر نظر ہے، ایران ڈیل کے لیے راضی نہیں ہوتا تو آپریشن کے لیے تیار ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیکسی، جنرل ڈین کین اور ایڈمرل کوپر کی پریس کانفرنس۔ وزیر جنگ نے خبردار کیا کہ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ایران کا ایٹمی انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے، ہمیں معلوم ہے ایران کون سے فوجی اثاثے کہاں منتقل کر رہا ہے، بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں کو روکنا قزا کی بحری دہشت گردی ہے، جب تک چاہیں آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کر سکتے ہیں۔ As our negotiators have said, you, Iran, can choose a prosperous future, a golden bridge, and we hope that you do for the people of Iran. If Iran chooses poorly, then they will have a blockade and bombs dropping on infrastructure, power, and energy. U.S. military moved seamlessly from major combat operations to a world-class blockade. We can make that transition again, very quickly, and even more powerfully than ever. At the direction of President Trump, the War Department will ensure that Iran never has a nuclear weapon. Never. We'd prefer to do it the nice way, through a deal led by our great Vice President and negotiating team, or we can do it the hard way. We urge this new regime to choose wisely. امریکی جوائنٹ چیف چیئرمین جنرل ڈین کین کہتے ہیں کہ امریکی افواج ایک اشارے پر حملہ کرنے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ ایران کی ناکہ بندی کے دوران اب تک 13 جہازوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے۔ کوئی جہاز ہدایت پر عمل نہیں کرتا اور زبردستی کرتا ہے تو ہم طاقت کا استعمال کریں گے۔ ایران کی مدد کرنے والے ہر جہاز کا پیچھا کریں گے۔ ناکہ بندی تمام جہازوں پر لاگو ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں۔ اس راستے سے کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں۔ ایران کے خلاف آپریشن عارضی طور پر بند کیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دورہ تہران کے دوران اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالیباف سے ملاقات کی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملاقات میں ایران کے دیگر حکام بھی موجود تھے۔ پاکستان کا خطے میں امن کا مشن کوششیں تیز کر دیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران میں موجود۔ پاکستان کا اعلیٰ سطح وفد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں تہران پہنچا۔ فیلڈ مارشل کا دورہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ فریقین کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں جاری ہیں۔ امن کے رنگ سفارت کے سنگ پاکستان کی ثالثی سے ختم ہوگی جنگ۔ امریکہ ایران مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کا مشن لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ایران۔ تہران آمد پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پرتپاک استقبال کیا۔ اعلیٰ سطح وفد میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شامل۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی حکام سے ملاقات۔ عباس عراقچی، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی اور محسن نقوی شریک ہوئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل کا دورہ ایران مصالحتی کوششوں کا حصہ ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی بھی پاکستان کی سفارتی اہمیت کے معترف، کہتے ہیں خطے میں پاکستان واحد فعال ثالث ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دوست ملکوں کے دورے۔ دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ثانی سے ملاقات کی۔ قطر کی حدود میں داخل ہوتے ہی شہباز شریف کے جہاز کو لڑاکا طیاروں نے حصار میں لے لیا۔ وزیر اعظم نے شاندار میزبانی پر امیر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی ولی عہد سے ملاقات میں وزیر اعظم نے مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا۔ سعودی ولی عہد نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے تعمیری کردار کو سراہا۔ My very dear mother, shukran jazeelan. امن کا پرچم تھامے شہباز شریف کا قطر میں فقید المثال استقبال۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا طیارہ جیسے ہی قطر کی حدود میں پہنچا، قطری لڑاکا طیاروں نے اسے حصار میں لے کر دوحہ ایئرپورٹ تک پروٹوکول دیا۔ شاندار استقبال پر وزیر اعظم شہباز شریف نے میزبانوں کا شکریہ ادا کیا۔ I'm very grateful to my very dear mother, Amir Qatar Sheikh Tamim. شکرا جزیلا۔ قطری مسلح افواج کے دستے نے شہباز شریف کو سلامی دی۔ ایئرپورٹ اور دوحہ کی سڑکوں کو پاکستانی اور قطری پرچموں سے سجایا گیا۔
شہباز شریف کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے ایکس پر لکھا، خلیجی خطے کی صورتحال پر بات ہوئی، کشیدگی میں کمی، مذاکرات اور قریبی رابطہ کاری کی اہمیت پر زور دیا۔ قطر اور دیگر علاقائی ملکوں میں حملوں کی پاکستان کی مذمت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے قطر کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے سعودی عرب میں بھی وزیر اعظم شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ جدہ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے 2 گھنٹے طویل ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ بتایا، پاکستان کی امن کوششوں میں پیش رفت کی وجہ سے جنگ بندی ہوئی۔ پاکستانی عوام اپنے سعودی بھائیوں کے شانہ بشانہ ہیں۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششوں کو مثبت قرار دیا۔ ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور 20 سے 22 اپریل کے درمیان اسلام آباد ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے امریکہ اور ایران کی تکنیکی اور سیکیورٹی سٹاف کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ وفاقی دارالحکومت کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے، جبکہ پنجاب بھر سے اضافی نفری اسلام آباد طلب کر لی گئی۔ اسپیشل ڈیوٹی کے لیے آج رات تک نفری اسلام آباد پہنچ جائے گی۔ سیکیورٹی حکام نے روٹ پر موجود عمارتوں کے مالکان سے سرٹیفکیٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارکنگ اور غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤس کے لیے روزانہ رپورٹ تھانے میں جمع کروانا لازم قرار دیا گیا ہے۔ امریکہ اور ایران میں مذاکرات کے دوسرے دور کی تاریخ طے نہیں ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ بات چیت میں شرکت کے لیے کون آئے گا، کتنا وفد ہوگا، کہاں ٹھہرے گا، اس کا تعین دونوں فریق کریں گے۔ مذاکرات انتہائی اعتماد خفیہ خاموشی سے جاری ہے۔ جوہری معاملہ بھی زیر بحث آنے والے اہم موضوعات میں شامل ہے۔ لبنان میں جنگ بندی مذاکراتی عمل کا حصہ ہے۔ لبنان میں مسلح کارروائیوں کا خاتمہ نہایت ضروری ہے۔ وہاں بہتری کے آثار حوصلہ افزا ہیں۔ فیلڈ مارشل کا ایران اور وزیر اعظم کا سعودی عرب کا دورہ پاکستان امن کی کوششوں کا حصہ ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی گہرے اور تاریخی تعلقات ہیں۔ بین الاقوامی برادری چاہتی ہے آبنائے ہرمز میں معمول کی آمد و رفت بحال کی جائے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ہی کی ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے ٹیلی فون پر بات چیت۔ وانگ ہی نے کہا جہاز رانی کی آزادی اور آمد و رفت کا تحفظ بھی ہونا چاہیے۔ موجودہ صورتحال جنگ اور امن کے درمیان ایک نازک مرحلے پر پہنچ گئی ہے۔ چین کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ عباس اراغچی نے کہا ایران پرامن مذاکرات کے ذریعے تنازع کا حل تلاش کرنے کی کوششیں جاری رکھنے پر تیار ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں ایران کے حقوق تسلیم کرنے پر آبنائے ہرمز چھوڑ دیں گے۔ ایرانی میڈیا سے انٹرویو میں محسن رضائی نے کہا کہ آبنائے ہرمز اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک ہمارے حقوق مکمل طور پر تسلیم نہیں کیے جاتے۔ امریکی صدر اور وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایرانی بحریہ تباہ ہو چکی ہے تو امریکہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کی جرات کیوں نہیں کر رہا؟ امریکی مسلسل جنگ سے خوف زدہ ہے جبکہ ہم ایک طویل جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور اس کا بھرپور تجربہ رکھتے ہیں۔ محسن رضائی نے کہا کہ ملکی قیادت کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں لیکن ذاتی رائے یہ ہے کہ جنگ بندی میں توسیع پر آمادہ نہیں ہونا چاہیے۔ برطانوی وزیر خارجہ یوویٹ کوپر نے آبنائے ہرمز پر ٹیکس لگانے کی تجویز مسترد کر دی۔ جرمن ہم منصب یوہان وٹفل کے ساتھ برلن میں پریس کانفرنس، کہا یہ اقدام عالمی معیشت کے لیے خطرناک ہوگا۔ سمندری راستوں پر آزادانہ نقل و حرکت سب کا حق ہے۔ برطانیہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ اس موقع پر جرمنی نے برطانیہ کے لیے براہ راست ٹرین چلانے کا اعلان کیا۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا یورپ کے مفادات کا تحفظ برطانیہ کے ساتھ مل کر ہی ممکن ہے۔ دونوں رہنماؤں نے عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ ترکی نے امریکہ ایران جنگ ختم کرنے کے لیے تعمیری مذاکرات پر زور دیا ہے۔ ترک وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا ہے کہ جنگ بندی مستقل امن میں بدلنے کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھیں گے۔ اس سلسلے میں ثالث پاکستان اور فریقین کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ ترک سفارتی ذرائع کے مطابق رواں ہفتے اناطولیہ میں ترکی، پاکستان، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ کی ملاقات بھی ہوگی۔ وزیر اعظم قطر کے دورے کے بعد ترکی پہنچیں گے۔ ترکی کا مقصد لڑائی کو مستقل طور پر رکوانا اور خطے میں استحکام لانا ہے۔
قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا. خطے میں بڑھتی کشیدگی اور سمندری سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. آبنائے ہرمز کی صورتحال بھی زیر بحث آئی. خطے اور بین الاقوامی سطح پر ہونے والی تازہ پیش رفت پر بات کی گئی. گفتگو میں بین الاقوامی سمندری سلامتی، توانائی منڈیوں کے استحکام اور سپلائی چینز کے معاملات کو خصوصی اہمیت دی گئی. امیر قطر نے خطے میں مزید کشیدگی روکنے کے لیے بین الاقوامی کوششیں تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا. امریکی صدر ٹرمپ ایران جنگ کا فوری خاتمہ چاہتے ہیں. وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز وائٹ ہاؤس میں نیدرلینڈز کے بادشاہ اور ملکہ کو بتایا کہ وہ ایران جنگ فوری ختم کرنے کے خواہاں ہیں. صدر ٹرمپ نے یہ موقف بھی اختیار کیا کہ تہران پر دباؤ بڑھانا ہی ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کا واحد راستہ ہے. امریکہ اور ایران جنگ ختم کرنے کے لیے معاہدے کے فریم ورک کے قریب پہنچ گئے. امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کا دعویٰ. امریکی حکام کے حوالے سے بتایا منگل کو امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت میں پیش رفت ہوئی. امریکی اہلکار کا کہنا ہے نائب امریکی صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر ایرانی حکام اور ثالثوں کو فون کال اور مسودے کی تجاویز کا تبادلہ کرتے رہے. بیک چینل رابطوں سے فریقین قریب آ رہے ہیں. ایک امریکی اہلکار نے بتایا ایرانی حکومت کے بعض حصے معاہدہ چاہتے ہیں. کوشش ہے ایرانی حکومت کے تمام عناصر معاہدے میں شامل ہوں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فاکس بزنس نیٹ ورک کے پروگرام میں گفتگو. انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکر گزار ہوں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستانی قیادت خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مثبت کردار ادا کر رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سنجیدہ کوششوں میں مصروف ہے. ٹرمپ نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شکر گزار ہوں. انہوں نے فاکس بزنس نیٹ ورک کے پروگرام میں گفتگو کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی سنجیدہ کوششوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستانی قیادت خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مثبت کردار ادا کر رہی ہے. ٹرمپ نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سنجیدہ کوششوں میں مصروف ہیں. سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں پاکستان خلیجی ملکوں سے مضبوط تعلقات ہیں. کچھ ادائیگیاں کمرشل بنیادوں پر تھیں جس کے لیے پاکستان تیار ہے. دنیا بھر میں جنگ سے معاشی سطح پر نقصان ہوا. بین الاقوامی برادری چاہتی ہے جلد امن قائم ہو. Pakistan has fantastic relations with all the GCC member countries. As far as our economic arrangements, the same states, there are certain commercial economic engagements. And as far as the loan from the UAE and a couple of other repayments within this time frame, I think Pakistan was prepared to make these payments. But the economic cost of this conflict is borne by the citizen of Karachi just as much as the citizen of Dubai, as much as the citizen of London, of Melbourne, of New York. They feel the price of this war at the petrol pump, at the grocery store. It's made the cost of living just go up. آسٹریلیا سے امریکہ تک ہر زبان پر پاکستان کا چرچا ہے. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں پاکستان میں جو تبدیلی نظر آئی ہے وہ مارکہ حق سے شروع ہوئی جب پاکستان نے اپنے حریف کو عبرتناک شکست دی. جو تبدیلی پاکستان میں اس وقت چل رہی ہے جس کا آغاز مارکہ حق سے ہوا کہ جب پاکستان نے دفاع کے شعبے میں کوانٹم وکٹری حاصل کی تھی، اور آج پاکستان سفارتکاری کے شعبے میں بھی کوانٹم ڈپلومیسی کے ذریعے آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک ہر نیوز چینل کی زینت بنا ہوا ہے اور ہر ملک کے لیڈر کی زبان سے پاکستان کا چرچا ہو رہا ہے. کوانٹم کمپیوٹنگ ایک نئے عہد کی دستک دے رہی ہے. ویژن 2025 سے شروع ہونے والے سفر کو اب اڑان پاکستان کے مرحلے میں داخل کیا جا. آزاد کشمیر پولیس کی جانب سے پریس کانفرنس میں گرفتار را ایجنٹ عرفان اور اس کے ہینڈلر شاہد کی واٹس ایپ چیٹ بھی سنوائی گئی. اپنے اعترافی بیان میں عرفان نے بتایا کہ جون 2025 میں اس کا شاہد سے فیس بک پر رابطہ ہوا تھا، جس نے بتایا کہ وہ آن لائن سروے کا کام کرتا ہے. پیسوں کی لالچ میں شاہد کو حساس معلومات اور ویڈیوز بھیجیں. اپنے کیے پر شرمندہ ہوں. ਬਣਾਓ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੂਰਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗਲੀ 'ਚ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲੇ 2-3 ਮੈਂ ਭੇਜਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ. ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ. ਮੀਰ ਜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੀਰ ਜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ. ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੇਗਾ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 5000 ਪਾ ਦੇਵਾਂਗਾ. میرا نام محمد عرفان، میرا تعلق ویلی کوٹا آزاد کشمیر سے ہے. میں ایک مقامی کالج کا طالب علم ہوں. جون 2025 میں شاہد نامی ایک شخص نے
مجھے فیس بک پر فرینڈ ریکویسٹ بھیجی. اس نے بتایا کہ وہ لاہور سے تعلق رکھتا ہے اور آن لائن سروے کا کام کرتا ہے. کراچی کے علاقے منگوپیر نہر کے قریب پولیس اور ڈاکو کے درمیان مقابلہ ہوا ہے. فائرنگ کے تبادلے میں ایک پولیس اہلکار خادم شہید ہو گیا ہے. ایک اہلکار طفیل زخمی ہے. تفصیلات کیا ہیں جانیں گے سلمان لودھی سے. بتائے گا سلمان. دیکھیے منگوپیر نہر کے قریب مبینہ مقابلہ ہوا ہے. نامعلوم افراد کی جانب سے اندھا دھند فائرنگ کی گئی ہے. پولیس اور کرائم سین یونٹ جب موقع پر پہنچے تو 11 گولیوں کے فول ملے ہیں. پولیس کہتی ہے جب یہ فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا تھا تو ایک اہلکار نہر میں جا گرا تھا جس کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا. ابھی جب کرائم سین یونٹ وہاں پہ پہنچا ہے تو زخمی اہلکار کا اسلحہ بھی نہر سے نکالا گیا ہے. ایک اہلکار شہید ہو چکا ہے. پولیس کہتی ہے اس کی لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے نجی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. ایس ایس پی کورنگی، ایس ایس پی ویسٹ زون طارق الہی مصوی بھی نجی اسپتال پہنچ چکے ہیں. زخمی اہلکار کا بیان ریکارڈ کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ سلمان. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کہتے ہیں پاکستان کو معاشی طور پر خود کفیل بنانے کے لیے کشکول توڑنا ہوگا. گورنر ہاؤس لاہور میں چکوال سے سابق ایم این اے سردار ذوالفقار کی قیادت میں وفد میں ملاقات کی. گورنر پنجاب نے امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کے ثالثی کے کردار کو بڑی کامیابی قرار دیا. ملک میں قانون کی بالادستی اور ہر شہری کو انصاف کی فراہمی ان کا بنیادی مشن ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو ملک کی ترقی کے لیے متحد ہو جانا چاہیے. پنجاب اسمبلی میں پہلی بار سندھی زبان میں تقریر. پی پی رکن ممتاز چانگ نے کہا جنوبی پنجاب میں ایتھنول ملز لگائی جا رہی ہیں. پورا علاقہ بیماریوں میں جکڑا گیا ہے. حکومت نے نئی ایتھنول مل کی منظوری دی تو ایوان کا گھیراؤ کریں گے. لیگی رکن اسمبلی ثاقب خورشید نے کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جنوبی پنجاب میں ریکارڈ کام کرائے ہیں. بہاڑی سے ملتان تک انڈسٹری سڑک بن گئی. تقریر کروں گا تخت لاہور ہوجے یا مدینہ جی ریاست ہوجے وہ آسان کے پورو حق نہ تھی دے. جنوبی پنجاب بڑے بڑے بزنس مین ایتھنول فیکٹریاں لگا رہے ہیں. ایتھنول فیکٹری جہاں لگتی ہے وہاں سے لوگ مائیگریٹ کر کے چلے جاتے ہیں. آج کے بعد اگر کوئی ایتھنول فیکٹری وہاں پہ حکومت نے منظور کی عوام اس اسمبلی کا گھیراؤ کرے گی. پچھلے 2 سال سے ہماری وزیر اعلیٰ نے جنوبی پنجاب میں بہاڑی سے ملتان ڈسٹ فری روڈ بن رہی ہے جو 27 ارب روپے کی ہے. ہر حلقے میں 50 کروڑ کے روڈ بنی ہے. پتہ نہیں ان فاضل دوست کو کون سا علاقہ نظر آیا ہے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا. آپ دیکھتے رہیے آوان نیوز.